جناب مفتی جمیل احمد نعیمی صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو آپ کب سے جانتے ہیں، ان کے سارے اور پھر ان کے خاندان سے جو آپ کا تعلق رہا ہے، ان کے والد صاحب سے، والدہ سے، جس طرح آپ نانا جی کا ان کا بتا رہے تھے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ضیاء الحق صاحب نقشبندی، میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ آج میرے ادارے دارالنعیمیہ میں تشریف فرما ہیں اور آپ عزیزم محمد عامر لیاقت صاحب کے سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں تک کہ میری معلومات ہے تو ان کے نانا صاحب جو تھے مرحوم، بڑی اچھی صلاحیتوں کے مالک تھے، بڑے اچھے صحافی تھے، صابری سلسلے سے وابستہ تھے، لیکن صحافی ہونا، دانشور ہونا، پڑھا لکھا ہونا اپنی جگہ ہے، اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب سے بڑی خوبی میرے نقطۂ نظر سے سید سردار علی صاحب صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں یہ تھی کہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ میرے جو خسر تھے حضرت علامہ مولانا حافظ مسعود احمد صاحب چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے قریبی عزیز اپنے محمد عمر فاروقی اور عثمان صاحب، جو دونوں بھائی تھے وہ ہوتے تھے، تو کبھی کبھی صدر میں حضرت ہمارے استاد سسر جو تھے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور وہاں محمد عمر فاروقی کے یہاں خالص صحافیوں کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی نشست ہوتی تھی، جس میں کہ کچھ کلو و شربو کا بھی انتظام ہوا کرتا تھا، یعنی نہاری کا۔ اور حسن اتفاق یہ ہے کہ نہاری کسی بڑے جانور کی، گائے کی، بیل کی کرنے کی بجائے وہ مرغی کی نہاری کا انتظام کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں سے بعض حضرات ایسے تھے کہ جو بڑے کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے تھے اور بڑے نفیس آدمی تھے۔ یہ تو ان کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سلسلے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور دوسری بات یہ ہے ان کے نانا صاحب سے ہٹ کر کے ماشاءاللہ ان کے ماموں صاحب جناب ارشد صابری صاحب بھی مشہور و معروف شخصیت ہیں، اور اخبار کے اندر ان کے جنگ اخبار میں مختلف پروگرام آتے رہتے ہیں، جس میں مختلف آیان اور رجال جو دنیا میں مذہبی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے شہرت رکھتے ہیں، مثال کے طور پر مولانا محمد علی صاحب جوہر ہوئے، یا علماء میں جناب والا حضرت مولانا عبدالحامد صاحب بدعوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے، جیسے بہت سے لوگوں کا ہر شعبہ حیات سے فقیر نام لے سکتا ہے، کیونکہ ان سے بڑی ملاقاتیں رہی ہیں، لیکن مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ ان میں یہ خاندان میں متانت، سنجیدگی، مسلک اور جس راہ پر چل رہے تھے صراط مستقیم ہی ہے نا، الحمدللہ بزرگان دین اہل اللہ کے راہ پر چلنا۔ ان کی والدہ ماجدہ، ان کے والد ماجد کے جو داماد تھے، یعنی عامر لیاقت صاحب کے والد ماجد شیخ لیاقت صاحب، ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ محترمہ کے پروگرام جو ہوا کرتے تھے، تو اس میں بھی پروگرام میں خواتین کا ہی ہوتا تھا، لیکن میری اہلیہ جایا کرتی تھی کبھی خالد دین ہال میں یا کسی علاقے میں، ماشاءاللہ اچھی مقررہ تھیں، اور وہی مذہبی جوش و جذبے کے تحت جو ان کا خاندانی تھا چشتی صاحبی سلسلہ، بزرگان دین اہل اللہ کی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار اور اولیاء ابرار کی محبت لوگوں کو خواتین کے دل میں خاص طور پر بیٹھانا اور ان کے جانگزی کرنا، یہ ان کی زندگی کا ایک مشن تھا، محمود رسول صاحب۔ اور یہ اہلیہ تو آپ کے علم میں ہے کہ بیٹی حضرت سید سردار علی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی، اور یہ اہلیہ محترمہ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ لیاقت صاحب کی، شیخ صاحب کی تھی، اور یہ والدہ ماجدہ ماشاء اللہ ہمارے عامر لیاقت صاحب کی ہیں۔ بڑا ماشاء اللہ تعالی نے والد بھی بہت عظیم شخصیت دی، شوہر بھی ایک عظیم شہرت رکھنے والے، اور اب
دیکھیے تو ماشاءاللہ بیٹا بھی ہر لحاظ سے الحمدللہ، مسلک کے لحاظ سے، نعت خوانی کے لحاظ سے، اینکر کے لحاظ سے، لوگوں کے بڑے خوبصورت انداز سے ان سے گفتگو کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا چشمہ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب نے بھی ان کی اس موضوع پر تعریف کی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو وزیر مملکت برائے مذہبی امور کے طور پہ آپ نے ان کو کیسا پایا، کیسی ان کی شخصیت، اور پھر سلمان رشدی کے حوالے سے جو ان کا؟ بات یہ ہے کہ فقیر کا ایک مزاج ہے اور ایک طبیعت ہے کہ میں وزیروں سے ملنا، امیروں سے ملنا، گورنر سے ملنا، بڑے لوگوں سے ملنا، اگر کسی دینی مقصد کے لیے ہو یا کسی عام شخص کی کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے ہو، تو میں بالکل ملنے میں کوئی اس میں تعامل نہیں کرتا، میں اس کو برا سمجھتا ہوں۔ لیکن الحمدللہ کبھی اپنی ذات کے لیے ایسے لوگوں کا سے ملنا ملانا تو بقول اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے کہ بیس الفقیر اس وجہ سے میں ملتا نہیں، میرا مزاج ہے۔ اور اگر کوئی ان لوگوں سے بڑوں سے ملتا ہے تو میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا ہوں، ناجائز بھی نہیں سمجھتا ہوں۔ ہماری تاریخ میں ہمارے ایسے رجال کار اور ایسے اشخاص اور ایسے اعیان علم و فضل ملیں گے کہ جو اپنے وقت کے حاکموں کے پاس جاتے تھے، لیکن فقیر کی ناقص معلومات کے مطابق یہ ہے کہ وہ بھی اپنی ذاتیات کے سلسلے میں نہیں جاتے تھے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر کے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الناس من ينفع الناس، اس حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی خدمت اگر ان کے ذریعے سے ہو جاتی تھی وہ کر لیا کرتے تھے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن میں نہیں آتا جا۔ اور رہا یہ کہ جب یہ وزیر بنے تو وزیر بننے کے بعد ہر صورت یعنی اوقاف کے، مذہبی اوقاف کے، تو جب ایک آدمی سیاست میں آتا ہے اور وزارت جیسے عہدے کو قبول کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو ذرا وسعت نظری اور وسعت قلبی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات پہ نکتہ کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ وزیر اوقاف ہے، لیکن کاش کہ اگر یہ اس زمانے میں ہمارے جو اوقاف تھے اہل سنت کے، مساجد کے اور مقابر کے، ان کو علیحدہ کرتے تو دنیا ان کو یاد رکھتی ہے، لیکن یہ اپنے دور میں نہ کر سکے۔ لیکن میں ان کے دور میں وزارت کے مذہبی امور کے دور میں کبھی ان سے ملا نہیں، اپنے حسب روایت نہیں ملا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ جو علماء ان سے ملتے جلتے رہتے تھے میں ان سے تذکرہ کر دیا کرتا تھا کہ بھئی آپ عامر لیاقت صاحب جو اللہ نے یہ عہدہ ان کو دیا ہے وزارت مذہبی امور کا، تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اہل سنت کی جو مساجد ہیں ان کو، ان کے مقابر کو جو ہے ان کا اوقاف علیحدہ ہونا چاہیے۔ آج کروڑوں روپے ہمارے اوقاف پر سے آ رہا ہے، مل رہا ہے، لیکن اس کا دین کو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مثال نہیں دی جاتی، اس پر میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کروڑوں روپیہ آتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ کاش کہ کوئی یونیورسٹی داتا صاحب کے نام پر نہیں بن جاتی، کوئی جناب نشر و اشاعت کوئی کتابوں کا ادارہ وہاں قائم ہو جاتا جو تصوف پر اور اصلاح پر رکعت اللہ۔ ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ یہ کام بہت اچھا ہوتا اگر کر لیتے اپنی زندگی میں، لیکن بس بات یہ ہے کہ اغیار جب یاران تیز گام جب دوسرے عقیدے کے کسی اعلیٰ عہدے پر ہوتے ہیں یا کسی کی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو وہ اپنے نظریات کو حکمت عملی کے ساتھ پھیلانا اور بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کسی کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی ہمارے وزیر کے پاس یا ہمارے گورنر کے پاس، ہمارے وزیر اعلیٰ کے پاس، وقت صلاح اس سے اگر ان کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، یہ کی پوسٹ ہوتی ہے، خاص منصب ہوتا ہے، اس پر بیٹھ کر کے وہ جناب ہر کے در کان نمک رفت نمک شدوانے، اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے باہر صورت اس آتے۔ اور رہا جہاں تک رشدی خبیث اور اللہ اس کو اب کیا کہیں، کاش کہ وہ سلمان رشدی کے بجائے سلمان فارسی کے نقش قدم پر چل رہا تو زیادہ بہتر۔ ایک بات سلمان رشدی کیا ہے، رشدی میں نے ہدایت کہا تو دلالت تھی اس کے بعد قد تبین الرشد من الغی، تو ہم رشد والا نہیں کہیں گے، اس کو سلمان غی کہیں گے، یہ اس کے قرآن
یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، جو کتاب ان کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے آ رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سے آپ کا کلام بالا ہوتا ہے کرنے سے پہلے ایک تو یہ سلمان غئی کا معاملہ تھا کی بجائے کہ اس پر ڈاکٹر صاحب نے اچھا اسٹینڈ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحفظ ناموس رسالت اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت میں جو دراڑے ڈالنے والے نابکار بدبخت تھے اس کا بھی انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی وزارت سے بھی اور اپنی جناب والا ممبر شپ سے بھی قومی اسمبلی کے ہاتھ ان کو دھونے پڑے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عامر لیاقت صاحب زیرہ مجدہ کے لیے کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے، قربانی نے ضرور دی، اپنی وزارت کی بھی دی اور اپنی جناب والا اپنے ممبر جو قومی اسمبلی کے اس کی بھی دی، لیکن انشاءاللہ الذی کل قیامت میں جب مصطفیٰ علیہ السلام دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ بیٹا تم نے تو میرے لیے میرے امتی قربانی دی تھی وزارت کی اور سیٹ کی، لیکن آج تم میرے ہو اور میں تم پر اپنا دست شفقت رکھتا ہوں، جاؤ تمہارے یہ جو فیل ہے جو میرا یہ کیسا آپ دیکھتے ہیں؟ جی جو کتاب لکھنے کا ارادہ میں نے کیا ماشاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے میں تو بڑا گناہ گار بنتا ہوں، لیکن بزرگوں نے ان کو فرمایا کہ اگر کوئی آپ سے رابطہ قائم کر کے آپ کے پاس آئے تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں، یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ ان معاملات میں الحمدللہ مجھ سے زیادہ دانش رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانش برہانی یعنی عقل سلیم اور دانش نورانی یعنی قلب مستقیم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑی باعث سعادت ہے۔ لیکن بہر صورت آپ نے جس کام کا آغاز کیا ہے اس سے پہلے آپ حامد میر صاحب پر اور دوسرے موضوعات پر ماشاء اللہ کافی اپنا کام سر انجام دے چکے ہیں، اور اب جو یہ آپ کام کر رہے ہیں انٹرویو وغیرہ لے رہے ہیں یہ بھی بڑا کہنا چاہیے کہ آپ کا ایک عظیم کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ اپنے محبوب علیہ السلام کی وسیلہ جلیلہ اور ہمارے اکابر اسلاف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، جان مال کی، آپ کے اہل خانہ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ دین متین کی خدمات لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ وآخر دعوانا